الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات انسان جو صاحب استطاعت ہے ان لوگوں کے لیے ان کے اوپر اللہ نے حج کو فرض کیا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی طرف حج کرنے کے لیے بلایا ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے، اللہ کا شکر ہے، ہمارے علاقوں سے، روئے زمین کے ہر خطے سے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ان ساری جگہوں سے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھروں سے سفر کر کر نکل چکے۔ بہت سارے احباب ہیں جو ابھی تیار ہے، نکلنا ہے انہیں، اور ابھی بہت سارے ایسے ہیں جو راستے میں ہیں، جو پہنچ رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو پہنچ چکے ہیں۔ تو جو ایسے احباب ہیں جو لوگ پہنچ رہے ہیں، اللہ ان کے سفر کو آسان کر دے۔ جو نکلنے کے عزائم اور ارادے کر کر تیاریاں کر رہے ہیں، اللہ ان کی تیاریوں میں اللہ پاک خیر کا فیصلہ کرے۔ ہمارے اپنے ساتھی بھی اللہ کے فضل سے رات میں یہاں سے نکل چکے ہیں۔ تو یہ سارے حاجیوں کو گھر سے لے کر بیت اللہ تک، اور پھر بیت اللہ سے گھر تک واپسی تک، دونوں جہاں میں اللہ پاک انہیں خیر اور عافیت سے پہنچا کر انہیں واپس اپنے گھروں تک خیر اور عافیت سے پہنچانے کے فیصلے فرمائے۔ یہ وہ اعمال ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، ای الاعمال افضل، کہ اعمالوں میں کون سا عمل افضل ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایمان باللہ، پہلا عمل ہے اللہ پر ایمان لے آنا۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے بعد اور کون سا عمل افضل ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حج مبرور، کہ مقبول حج، یہ افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک، جب بندہ ایک عمرہ کرتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے، تو ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ تک جو بیچ کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں کیے ہوئے خطاؤں کو دھونے کے لیے، مٹانے کے لیے، یہ دو عمرہ ایک سے لے کر دوسرے تک یہ اس کے لیے کافی ہے۔ دو عمرے کے بیچ میں جو خطائیں، جو غلطیاں، جو گناہ بندے سے ہوتے ہیں، اللہ ان سارے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ حج مبرور، جب بندہ یہ عمل کر لیتا ہے تو اس کا بدل، اس کا انعام اور اس کا اجر یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا اللہ پاک انعام سیدھا اسے جنت عطا فرماتا ہے، کہ اس کا انعام جنت کے علاوہ پھر کچھ نہیں ہے، فرمایا کہ جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔
اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی گھر کا اللہ کی طرف اپنے آپ کو بڑھاؤ حج کے لیے۔ صاحب استعداد کو کہا ہے کہ تم جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی اپنی تدبیریں بنا کر اپنے آپ کو آگے رکھو۔ کہا اس لیے کیونکہ کل کا پتہ نہیں کل کیا ہوگا، طبیعت خراب ہوگی یا پھر کوئی اور رکاوٹیں آ جائیں گی یا پھر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا یا جسمانی بھی کمزوری آ جائیں گی یا مال جو ہے ضائع ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی شکل میں رکاوٹیں آ جائیں گی۔ اس سے پہلے فرمایا کہ تم جلد از جلد وہاں پہنچنے کی کوشش اور فکر کیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ جب کعبۃ اللہ کی انہوں نے تعمیر کی تو تعمیر ہونے کے بعد اللہ سے فریاد کی، کہا یا الہ العالمین میں نے کعبۃ اللہ کو بنا دیا، اس کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، اب کیا کرے؟ تو اللہ نے کہا کہ اعلان کر دو اور روئے زمین کے لوگوں سے مخاطب ہو کر اعلان کر دو اور انہیں کہو کہ آ جائے، بلاؤ انہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں بلاؤں گا تو صحیح لیکن میری آواز کو کون پہنچائے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم تم آواز لگاؤ، تمہاری آواز کو ہم پہنچائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے آواز لگائی اور کہا کہ اے لوگو آ جاؤ اس بیت العتیق کی طرف جو قدیم گھر اللہ کا ہے۔ اللہ نے انسانوں پر حج کو فرض کیا ہے، لہذا تم اس حج کو جو تم پر فرض ہے اس کو ادا کرنے کے لیے اس رب کے گھر کی طرف آ جاؤ۔ جب انہوں نے یہ آواز لگائی تو اللہ نے یہ آواز پورے روئے زمین کے تمام مخلوقات تک، یہاں تک کہ میدان ارواح میں جو روحیں تھی وہاں تک بھی اللہ نے ان کی اس آواز کو پہنچایا۔ اس وقت جن روحوں نے جن انسانوں نے لبیک کہا، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں پھر جو اللہ ان کے لیے وہاں تک پہنچنے کے راستے کھول دیتے۔ تو جن لوگوں نے لبیک کہا ہے وہ لوگ بیت اللہ تک، اللہ کے گھر تک حج کے لیے پہنچتے۔ جن لوگوں نے لبیک کہا ہے اللہ پاک انہیں پھر چاہے مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جن کی لبیک ان کے اس زبان سے نکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر، وہی لوگ پھر وہاں تک جو ہے تو پہنچتے ہیں۔ کوئی جلدی پہنچتا ہے، کوئی جو ہے تو تھوڑا ٹائم سے پہنچتا ہے، کوئی جو ہے درمیانی عمر میں پہنچتا ہے، کوئی عمر زیادہ ہونے کے بعد پہنچتا ہے۔ جن لوگوں نے لبیک کہا ہے لہذا موت سے پہلے اللہ پاک ان کے پہنچنے کے لیے اسباب کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ روحیں ہیں جن لوگوں نے جو ہے وہاں تک اللہ کے حکم پر لبیک، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعوت پر، اعلان پر انہوں نے لبیک کہا ہے۔ اور جو لوگ نہیں نکلتے، جو صاحب استطاعت ہے لیکن وہ اللہ کے احکام کو اپنے دل و دماغ میں، اپنے ذہن میں اس کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے علماء اکرام اور سلف صالحین کا تو یہ عمل ہوا کرتا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے کہ میرے پڑوس میں ایک بندے کا انتقال ہوا جو مالدار تھا، لیکن جب نماز جنازہ کا وقت آیا تو میں نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوا۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ اس پہ حج فرض تھا لیکن اس نے حج ادا نہیں کیا اور ایسے ہی مر گیا، میں اس کی نماز جنازہ میں نہیں شریک ہوں گا۔ یہ ان کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو صاحب مال اور استطاعت رکھنے والے تھے ان کے لیے یہ نصیحت تھی، ان کے لیے ایک عبرت تھی، ان کے لیے ایک پیغام تھا کہ تم پر حج فرض ہونے کے باوجود تم نے وہ ادا نہیں کیا، لہذا میں ان کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بہت سارے میرے ساتھیوں کو، لوگوں کو جمع کروں اور ان کو شہروں کی طرف بھیج دوں، اور شہروں کی طرف بھیج کر میں ان سارے لوگوں کا محاسبہ کراؤں جو صاحب استطاعت ہے، جو مالدار ہے، اور وہ لوگ اگر وہ مالدار اور استطاعت ہونے کے باوجود اگر وہ حج نہ کرتے ہو تو میں ان پر جزیہ کو لاگو کر دوں، میں ان پر ٹیکس لگا دوں،
میں ان پر جزیہ جو ہے تو ان سے لے کر جمع کر دوں، میں ان پر جزیہ کو حاوی کر دوں، ان پر ٹیکس لگا دوں. اور ٹیکس یہ جزیہ کن لوگوں پر لگایا جاتا ہے؟ یہ کافروں پر لگایا جاتا ہے، یہ جو ایمان سے باہر ہے ان لوگوں پر لگایا جاتا ہے. یہ وہ جو اسلام سے خارج ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں، ان کے اوپر اس ٹیکس کو لاگو کیا جاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کے گھروں پر جا کر ان پر ٹیکس لگاؤں، یہ میرا دل چاہتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا ہے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو استطاعت اگر ہم نے تمہیں دی ہے، طاقت اگر ہم نے تمہیں دی ہے، مال و متاع اگر ہم نے تمہیں اس سے نوازا ہے، تو تمہارے لیے ہے کہ پھر تم آ جاؤ. حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اللہ رب العالمین فرماتے کہ میں تو پھر وہ ہوں جو رب العالمین ہے، فرماتا ہے کہ میں دونوں جہاں کے انسانوں سے پھر بے نیاز ہوں، مجھے تو پرواہ نہیں ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، نہ کسی کے اعمال کی پرواہ ہے. هو الغنی عن العالمین، میں تو غنی ہوں، میرے پاس تو بہت مخلوق ہے جو میری عبادت کرنے لگ گئی. بیت المعمور جو آسمان میں ہے بیت اللہ کے اوپر، رات دن لاکھوں، اللہ ہی ان کی تعداد جانتا ہے، اللہ ہی تعداد جانتا ہے. روزانہ وہ جو ہے کعبۃ اللہ اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ کرے تو بعد میں دوبارہ ان کا قیامت تک فرمایا کہ نمبر ہی نہیں آتا، اتنی مخلوق اللہ کا طواف کرتی ہے. اور اللہ فرماتے جب تم میرے گھر کی طرف جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہہ کر آتے ہو تو ہم تو تمہارے گناہوں کو مٹا تو دے ہی دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی تم نے وہاں پر اپنے آپ کو داخل کیا تو فرمایا کہ پھر ویسی ہی ہم نے تم کو امن سے نواز دیا، امن دے دیا. ومن دخلہ کان آمنا، کہ تمہیں ہم نے امن عطا فرمایا، اب تمہارا وہاں کوئی نقصان کچھ نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین جب اسے امن دیتا ہے تو فرشتے اس کے سامنے آ کر اس کا استقبال کرتے ہیں. اونٹوں پر سوار ہو کر آتے ہیں، فرشتے انہیں سلام کرتے ہیں. جو اس سے چھوٹی سواری پر سوار ہو کر آتے ہیں، فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں. اور جو اس سے نیچے پیدل جو چل کر آتے ہیں، فرشتے ان لوگوں سے معانقہ کرتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو بیت اللہ میں داخل کرتے ہیں. جب مکہ میں بندہ پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر یہ اعزاز ہے، یہ اس پر انعام ہے، یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے فضل ہے. اللہ رب العالمین انہیں کہتا ہے کہ آؤ تم میری طرف بڑھو تم. اور پھر ایک جگہ یہاں پر فرمایا، حضرت علی بن موفق رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے زندگی میں 70 حج کیے. میں نے جب 70 حج کر آخری حج 70واں کرنے کے لیے جب میں وہاں پہنچا تو میں پہنچنے کے بعد میرے دل میں جب میں نے طواف کیا، سب عمل کیے، تو میں بیٹھ گیا میزاب کے قریب دیوار سے جو ہے تو اپنے آپ کو بٹھا دیا. تو دل میں خیال آیا کہ میں نے اتنے 70 حج کیے، کیا یہ 70 حج میرے قبول بھی ہو گئے؟ میرا انجام بھی کیا ہوگا؟ میرا اعمال کا بدل بھی کیا ہوگا؟ اور میرا یہاں آنا بھی کوئی فائدے میں رہے گا بھی کیا نہیں رہے گا؟ یہ ان کے دل و دماغ میں خیالات آئے. وہ کہتے اس حالت میں میری اونگ لگ گئی، میری آنکھ بند ہو گئی، مجھ پر نیند طاری ہو گئی. تو مجھے کہنے والے نے کسی نے کہا کہ علی تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کوئی بھی انسان بنا اجازت کے داخل ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں. کہا تیرے گھر میں کون آ سکتا ہے؟ تیرے گھر میں کون لوگ داخل ہو سکتے ہیں؟ تو کہا کہ میں جس کو بلاؤں، میں جس کو اجازت دے دوں وہی لوگ آ سکتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ رب جو کائنات کا رب ہے، اس گھر کے اندر تو نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اس رب کے بلاوے کے بغیر اور اس کی محبت کے بغیر اور اس کی چاہت کے بغیر تم یہاں آ سکتے ہو؟ لہذا اس کی محبت تمہارے ساتھ ہے، اس کا تعلق تمہارے ساتھ ہے، اور وہ تمہیں پسند کرتا ہے، وہ تمہارے لیے جو ہے تو محبتیں کرتا ہے، اس لیے تو اس نے تمہیں اپنے گھر میں 70 مرتبہ بلایا ہے. تو یہ کہتے میری آنکھ کھل گئی، تو ویسے میرے دل میں جو وساوس تھے سب ختم ہو گئے، اور چہرے پر میرے خوشی اور اس کی کوئی انتہا نہ رہی. تو جب اللہ اپنے گھروں کی طرف بندوں کو ایسے بلاتا ہے تو فرمایا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اور بندے جو اللہ کے محبوب ہے، اللہ انہیں اپنے گھروں میں آنے کی بھی توفیق دیتا ہے. ایک تو کعبۃ اللہ وہ بھی اللہ کا گھر ہے، اور مساجد بھی ایسی اللہ ہی کے گھر ہے. جیسے وہاں پر وہ لوگ پہنچتے یہاں پر بھی ویسے ہی لوگ پہنچتے، مسجد میں بھی وہی لوگ پہنچتے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. جو لوگ مساجدوں میں داخل ہوتے یہ وہی لوگ ہوتے جو اللہ کے محبوب ہوتے. یہ اللہ کا گھر ہے، کسی متولی کا گھر نہیں ہے.
یہ کسی امیر یا غریب یا کسی صدر کا گھر نہیں ہے، نہ کسی ٹرسٹ کا گھر ہوتا ہے، نہ کسی انسانیوں کا بنایا ہوا گھر ہوتا ہے. اس کی نسبت اللہ کے ساتھ، یہ گھر اللہ کا، یہ گھر اللہ کا ہونے پر اللہ کہتا ہے کہ یہاں پر بھی آئے گا وہی جس سے میں محبت کروں گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا، جس کو میں بلاؤں گا وہ آئے گا. تو اللہ جب توفیق دیتا ہے تو ہی بندہ اپنے اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، ورنہ اللہ کے بغیر اجازت اور اللہ کے بغیر توفیق کے کوئی اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا. اسی جیسا ہمارے گھر میں بنا بلائے اور بنا ہم جس سے محبت کرے جو آ نہیں سکتے، ایسے ہی فرمایا کہ کوئی ہمارے نہیں، اللہ کے بھی گھر میں کوئی نہیں آ سکتا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل، جس کو اللہ کہتا ہے کہ یہ عشق کا عمل، یہ محبت کا عمل، یہ دیوانگی کا عمل ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا ایمان پختہ ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے. اور سب سے افضل عمل جو ایمان والوں کا ہے وہ ایمان ہے. سب سے افضل عمل یہ ایمان کے بعد ہی سارے اعمال، اور اعمال میں پھر اس کے بڑھوتری، پھر اس کے ساتھ جب اللہ سے محبت اور عشق ہو جائے تو پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو دیکھا، کیسی دیوانگی تھی، کیسا عشق تھا، کیسی محبت تھی، کیسی اللہ سے ان کی نسبت تھی. اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہوا. ایسے جیسا دیکھنے میں انسان دیکھے تو ایسا نقشہ ہے کعبۃ اللہ تک پہنچنے کے بعد حج کرنے کا، جیسا کہ ایک پاگل کا نقشہ ہوتا ہے. یہ پہنچ رہے ہیں، وہاں پر ایک چادر لپٹے ہوئی ہے، سر کھلا ہے اور سر پر بھی کوئی ٹوپی نہیں ہے. اس کے بعد نہ سر مڑوانے کی اجازت ہے، بال کاٹنے کی نہ اجازت ہے، نہ بال میں کنگھی کرنے کی اجازت ہے، نہ بال میں تیل لگانے کی اجازت ہے، نہ عطر لگانے کی اجازت، نہ اس کو خوشبو استعمال کرنے کی اجازت ہے، نہ ناخن کاٹنے کی اجازت ہے، اور نہ بدن پر لگے ہوئے میل کچل کو صاف کرنے کی اجازت ہے. بس وہ پاگلوں کی طرح عشق میں جو ہے تو کعبۃ اللہ کا طواف کرے. پھر کعبۃ اللہ کا طواف کر کر وہ حجر اسود جو رکھا ہوا ہے سیاہ پتھر، اس کا بوسہ دے. پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ کو لپیٹ کر دعا اور اللہ کے سامنے فریاد کرے. پھر وہاں سے مکہ سے باہر نکلے، پھر جو ہے تو مزدلفہ میں پہنچے، پھر مینا میں پہنچے، پھر جو ہے تو مینا میں پہنچ کر مزدلفہ میں پہنچ کر پھر عرفات کے میدان میں پہنچے، وہاں پر کھڑے ہو جائے. ایسے ہی کھڑے ہو جائے، کچھ نہیں ہے، بس ایسے ہی کھڑے ہو جائے. کھڑے ہو جانے کو کہا ہے، کھڑے ہو جائے. وہاں پر پہنچے، وہاں پہنچ کر اس کو زور زور سے پکارے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. وہاں پکارتے رہے. وہاں سے آئے، پھر آنے کے بعد شیطانی شکل میں پتھر ہے، بس اس کو پتھر مارتے رہے. دیکھنے والے کو نظر آئے کہ کچھ بھی نہیں ہے، بس پتھر مار رہے ہیں، کبھی جمرات پر، کبھی چھوٹے شیطان کو، کبھی بڑے شیطان کو، کبھی درمیانی شیطان کو، پتھروں پر پتھر مار رہے ہیں. دیکھنے والے عجیب ہے کہ مار رہے ہیں. پھر یہ دوڑ رہے ہیں، صفا پر دوڑ رہے ہیں، کبھی مروہ پر دوڑ رہے ہیں، یہاں سے وہاں یہ دوڑے لگا رہے ہیں. یہ سارے اعمال جو کیے جا رہے ہیں یہ سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عشق میں، محبت میں اللہ کے سامنے کیے ہیں. جب یہ عمل اللہ کے سامنے کیے تو اللہ کو ایسے اور اتنے پسند آئے کہ اللہ نے کہا کہ یہی قانون، یہی طریقہ اور یہی طرز قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے عمل بنا دیا جائے گا. اور اللہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو کہا یہ سارے اعمال جو کچھ میرے خلیل نے کیے ہیں ان سب عمل کو کرنے ہی کا نام حج اور عمرہ ہم نے رکھ دیا ہے. یہی ہے حج اور عمرہ جو ابراہیم علیہ السلام نے عشق میں، محبت میں اللہ کے ساتھ میں جو لو لگائی تھی، جو اعمال کیے تھے، وہ سارے اعمال کے کرنے کا نام حج ہے. وہ سارے اعمال کے کرنے کا نام جو ہے تو عمرہ ہے. اللہ نے اس کو قیامت تک کے انسانوں کو کہا یہ بنیاد رکھنے والے ابراہیم خلیل اللہ جو میرے دوست ہے، وہ ان کے عمل سے میں اتنا خوش ہوں. اگر تو ان کے نقش پر، ان کے طرز پر اگر ایسی عمل کر لیں گا، قیامت کے دن تو بھی وہی عزت پائیں گا جو ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیں گے. ان کے لیے اللہ نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اسپیشل بنایا ہوا ہے. جنت کے 8 دروازوں میں ایک دروازہ اسپیشل ہے جو حجیوں کے لیے، صرف وہ حج کے لیے، حج کر کر جو جانے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے جو ہے تو ایک دروازے سے ان کو جنت کے اندر جو ہے تو داخل کر دیں گا. روزے داروں کے لیے بھی، نمازیوں کے لیے بھی، زکات دینے والوں کے لیے بھی اور حج کرنے والوں کے لیے بھی جنت کے خاص دروازے بنائے گئے ہیں. اسی دروازوں سے صرف حاجی لوگ پہنچیں گے. اور جو حج مبرور جو کرتا ہے، ادا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے بعد اللہ نے اس کے لیے جنت طے کر دی ہے.
इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के इश्क में, अल्लाह की मोहब्बत में ऐसे मुंह हो चुके थे, बचपन ही से उन्होंने अल्लाह के अलावा सारे चीजों का इनकार कर दिया था, सारी चीजों का। तब अल्लाह ने उनको आजमाइशों पर आजमाइश अल्लाह ने उनसे ली, हर इम्तिहान में कामयाब, हर परेशानी उनके ऊपर आई उसमें वो डट कर रहे सब्र के साथ, अल्लाह ने उसमें से उन्हें नजात दे दी। हर इम्तिहानी पर्चे में उन्होंने 100 में 100 नंबर हासिल कर दिए। बचपन में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके सामने बाप का जो है तो बाप का इम्तिहान डाल दिया। अब वो बुत जो उनके बाप बेचा करते थे उनसे सवाल करने लग गए कि अब्बा तुम्हारा रब कौन, माँ से पूछने लग गए तुम्हारा रब कौन। जब ये सब कुछ हुआ तो उन्होंने कहा कि बेटा हम सब का रब तो नमरूद है। वहीं पर उन्होंने कहा कि ये कैसे नमरूद हो सकता है। फिर सूरज, फिर चांद, फिर इन सब की तरफ इशारा कर दिया। उन्होंने इनका भी इनकार कर दिया, बुतों का भी इनकार कर दिया, नमरूद का भी इनकार कर दिया। बुत तो ऐसे थे उनके घरों में रखे हुए जैसा कि हम जो घरों के अंदर चीजें रखते हैं, हमारा सामान होता है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम इनके तो वालिद अजर, इनके ये तो बिजनेस ही इनका यही था, फैक्ट्री थी उनकी कि वो बुतों को बनाते थे और लोगों में जो है उसको बेचा करते थे। और नमरूद का खास इंसान था। ऐसे घर में अल्लाह ने उन्हें पैदा किया। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इम्तिहान लिया उनके दिल और दिमाग में। ये बुत जगह लेते हैं, मखलूक जगह लेती है, बाप के बनाए हुए औजार उनके दिल में जगह लेते हैं, या मैं रब हकीकी अल्लाह मेरा उनके दिल और दिमाग में ख्याल आता है। वहां भी कामयाब हो गए, सारी चीजों का इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो इनकार करने के बाद जब उम्र बढ़ गई, उम्र बढ़ने के बाद बुतों से जो उनके सामने थे वो अपने ही बाप, अपने ही जो है कौम, अपने ही लोगों से कहने लग गए कि तुम ऐसों की इबादत करते हो, इनको तुमने माबूद बनाया हुआ है। तो उनका इनकार कर दिया। तो लोगों ने कहा क़ालू अजीतना बिल हक़ अम अंत मिनल लाइबीन। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल अंबिया 17 पारे में 5वें रुकू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 50 से लेकर 70 तक पूरा इनका जिक्र किया है। अब यहां पर वो कहने लगे क़ालू अजीतना बिल हक़ अम अंत मिनल लाइबीन, क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो? क्या कोई तुमने वाक़ईतन कोई हमारे साथ कुछ खेल खेल रहे हो? क्या तुमने हमारे पास हमारे लिए कोई चीज भी लाए हो? तो वो कहने लग गए इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दि लज़ी फ़तरहुन्ना व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। वो कहने लग गए कि तुम्हारा रब वही है जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जो जमीन आसमान का रब है वही तुम्हारा भी रब है। व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन, और मैं इस पर गवाह हूं। जब उन्होंने ये कहा तो उन्होंने ये सब चीजों को मानने से अपने आप को फिर भी रोक दिया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा तुमने ये मखलूक को दिल में रब बनाया, इसके पीछे भागते हो। एक रब को छोड़ दिया, एक अल्लाह को छोड़ दिया, एक खालिक और मालिक जिसने पैदा किया उसको छोड़ दिया, जिसने जमीन आसमान को बनाया उसको छोड़ दिया, जिसने चीजें और अशिया को बनाया उसको छोड़ दिया, जिसने कुल कायनात को बनाया उसको छोड़ दिया। तुमने वो माबूदों को बना दिया जो अपने हाथों से बने हुए हैं। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उनके सामने फिर उन्होंने कहा कि अब तो फिर मैं तो वो करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। तुम्हारे पीठ पीछे मैं ऐसी चाल, ऐसी तदबीर रचूंगा। वतल्लाहि लाकीदन्ना अस्नामकुम बअद अन तुवल्लू मुदबिरीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन्हें यह इशारा तो दे दिया था कि तुम्हारे जाने के बाद मैं तो फिर इनका काम तमाम कर दूंगा, एक ऐसी तदबीर रचूंगा कि तुम देख लोगे। इत्तेफाक से उनके गांव जब मेला हुआ तो मेले में यह उसूल था, सब घर के अफराद के साथ उसमें शरीक हुआ करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आज़र आया और कहा कि बेटा इब्राहिम चलो हमें जाना है, हमारा जो है तो जलसा है उसमें पहुंचना है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी निकले, लेकिन निकलने के बाद थोड़ी ही दूर चले तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा मेरी तबीयत खराब है, पैर में मोच आने या फिर गिरने का जो है तो एक तरह से बहाना बनाया और गिर गए। अब्बा ने पूछा क्या हुआ? कहा कि मेरे जिस्म में तकलीफ है। ये कह दिया, कहा कि तुम जाओ मैं आता हूं। उनको भेज दिया, वो चले गए। वो बैठे हुए रहे, लोग जो आ रहे रास्ते से देख रहे पूछ रहे इब्राहिम तुम यहाँ क्यों बैठे हो? वो कहते कि मैं बीमार हूं।
لوگ آتے پوچھتے، لوگ چلے گئے، یہاں تک کہ سب چلے گئے، کچھ لوگ پیچھے سے بوڑھے ضعیف جو آ رہے تھے، کچھ لوگ بچے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ چلو، تو کہا کہ تم جاؤ، تم وہاں پر جا کر اپنی عید مناؤ، میں تمہارے معبودوں کی عید ادھر مناؤں گا۔ یہ لوگ جب چلے گئے، سب جانے کے بعد یہ پہنچے وہاں پر جہاں بت رکھے ہوئے تھے۔ جب وہ جہاں پہنچے، جہاں بت تھے، دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں؟ ہر طرف ارباب ہی ارباب، بت ہی بت رکھے ہوئے، رب ہی رب، کہیں چھوٹا رب، کہیں بڑا رب، کہیں درمیانی رب، کہیں جو ہے تو الگ الگ قسم کے رب، مٹی کے بنے ہوئے، لکڑی کے بنے ہوئے، عجیب طرح کے رب بنے ہوئے، سب پتلے رکھے ہوئے، سب ارباب۔ یہ ان کا خاص الخاص گھر تھا جہاں سارے بت ان کے ایک ساتھ جمع تھے۔ سب سے بڑا ایک بت دروازے کے اندر کے حصے میں کھڑا، سب سے بڑا، باقی سب چھوٹے چھوٹے۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے جب آگے اپنے آپ کو لے کر اس گھر تک پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے قرآن کو لیا، اور قرآن کو لے کر انہوں نے ایک لائن سے سارے ربوں کی خیریت بگاڑنا شروع کر دی۔ کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا سر توڑ دیا، کسی کا پیر توڑ دیا، کسی کو منہ کے بل زمین پر گرا دیا، کسی کو جو ہے تو نیچے کر دیا، اور سب کو توڑ کر سب سے بڑا قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ وہ سب سے بڑے معبود کے کھندے کے اوپر وہ قرآن لگ دیا اور کہا کہ یہ آنے کے بعد یہ دیکھ کر یہ محسوس کر لیں گے کہ یہ جو کچھ کیا یہ بڑے رب نے کیا ہے۔ جب یہ سب کچھ کیا انہوں نے تو کرنے کے بعد چلے گئے۔ جب یہ واپس لوگ آئے اپنے میخانے، جب دیکھے ارباب اپنے بت کے پاس پہنچے، اپنے معبودوں کے پاس وہاں برکت لینے جب پہنچے تو دروازہ کھولتے تو کیا دیکھتے ہیں؟ سب کے سب زمین پر اوندے منہ گرے ہوئے، سب کے سب ٹوٹ پھوٹ کر، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا سر نہیں، کسی کے پیر نہیں، سب اوندے منہ پڑے ہوئے۔ وہ دیکھ کر فوراً ان کے دل و دماغ جو ہے تو پریشان ہو گئے، تو انہوں نے کہا قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی؟ تو اسی وقت جو بوڑھے جو جا رہے تھے نا، جو انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارے معبودوں کی خیر خبر لوں گا، تو انہوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكر لهم يقال له ابراہیم، ہم نے ابراہیم ان کے زبان سے یہ کلمات سنے ہوئے، یہ ہمارے معبودوں کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ تو انہوں نے فوراً کہا قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، لاؤ انہیں تاکہ گواہ تم بھی رہو اور انہیں بھی لے آؤ اور گواہی تم دے دو اور بتا دو کہ انہیں نے کیا۔ قالوا اعین الناس لعلهم يشهدون، کہا کہ تم سب جمع ہو جاؤ۔ سارے لوگوں کو جمع کر دیا، جو میلے میں گئے تھے سب کے سب یہاں جمع ہے، سب یہاں آئے ہوئے۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو بھی بلانے کا حکم ہوا۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے پاس وہ قاصد پہنچا جس نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكر يقال له ابراہیم، کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو سنا یہ کہہ رہے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام وہ آئے تو آنے کے بعد وہ بادشاہ نے ان سے پوچھا، انہوں نے پوچھا قالوا ابراہیم قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کی ٹانگیں توڑی؟ کیا یہ ہمارے معبودوں کے سروں کو توڑا؟ کیا ہمارے معبودوں کے جسموں کو توڑا؟ کیا انہیں نیست و نابود تم نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے وہاں پر جو عقل چلائی اور وہاں پر جو انہوں نے پلان بنایا تھا وہ کیسے کامیاب ہوا؟ انہوں نے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے کہا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألہم ان کانوا ینطقون، یہ تمہارا جو بڑا ہے نا کھڑا ہوا رب زندہ ایسے ہی سالم ہے، مطلب جیسی ویسی ہے، اس کا کوئی بھی جسم کا اعضا ٹوٹا نہیں ہے، اور اس کے ہی کھندے کے اوپر قال بل فعلوا کبیرہم ھذا فاسألہم، اس سے سوال کرو، اس سے، یہ ابھی تک ہے، اس کے ہی کھندے میں قرآن بھی ہے، اس نے ہی کیا ہو سکتا ہے اس نے اس لیے کیا ہو کہ اس کے اتنے بڑے ہونے کے باوجود یہ چھوٹے چھوٹے رب اس کے حق کی نظر نیاز، اس کے حق کا جو ہے جو کچھ چڑھا ہوا تھا وہ کھا رہے ہو، اس لیے ان کو اس لیے مارا کہ میرے بڑے ہوتے ہوئے یہ چھوٹوں کا کیا کام ہے جس کو لوگ رب مانے، اس لیے مارا ہو۔ قال بل فعلوا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس سے سوال کرو۔ تو جیسے انہوں نے یہ کہا تو فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، انہوں نے اپنے ہی نفس کی طرف نگاہ کو دوڑایا اور کہنے لگ گئے کہ تم نا انصافی کر رہے ہو، تم نے کیا ہے،
تم نے کیا ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمتم ہؤلاء ان کانوا ینطقون. وہ ان سے کہنے لگ گئے کہ ابراہیم تم بھی جانتے ہو یہ سوال نہیں کرتے نہ سوال کا جواب دیتے ہیں. ینطقون یہ بات نہیں کرتے. ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمتم ما ہؤلاء ان کانوا ینطقون. کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ یہ بات نہیں کرتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت میں کہا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. جب یہ بات نہیں کرتے، جب یہ نفع نہیں دیتے، جب یہ نقصان نہیں کرتے، جب یہ کوئی تمہاری بات کو سن نہیں سکتے، تو پھر تم نے کیوں اس کو رب بنایا ہوا ہے؟ تم کیوں اس کے پیچھے بھاگتے ہو؟ نہ عزت اس کے ہاتھ میں، نہ ذلت اس کے ہاتھ میں، نہ موت اس کے ہاتھ میں، نہ نفع اس کے ہاتھ میں، نہ اس کے اندر تمہارے لیے کوئی نقصان ہے. یہ نہ نفع سے اور نقصان سے، ہر چیز سے خالی یہ پتھر ہے. جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سنتے نہیں، بولتے نہیں، تو پھر یہ تمہاری مدد کہاں سے اور کیوں کریں گے؟ آگے کہا اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون. وہ کہنے لگ گئے کہ اف تف ہے تم پر. ہم کہتے ہیں نا لعنت ہے تیرے پر، ایسا کام کرتا ہے. کہا تف اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ فلا یعقلون. وہ کہنے لگ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کہا کہ اف ہے تم پر، تف ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر، جس کی تم پوچھتے ہو، جس کو تم رب مانتے ہو، اس پر بھی لعنت ہے، تم پر بھی لعنت، تم پر بھی اف ہے، اس پر بھی لعنت ہے. افلا یعقلون. کیا اللہ نے تمہیں عقل نہیں دی کہ مخلوق کو رب مانتے ہو، مخلوق کے پیچھے دوڑتے ہو، مخلوق کے پیچھے دوڑ کر نفع نقصان کو جوڑتے ہو، مخلوق کے پیچھے جا کر ہاتھ پھیلاتے ہو، مخلوق کے سامنے جا کر جو ہے اپنے لیے اولادیں مانتے ہو، مخلوق کے سامنے جا کر عزتیں مانگتے ہو، مخلوق کے سامنے جا کر دنیا بگڑی ہوئی بنانے کی لیے چاہتے اور سوالات کرتے ہو. مخلوق کے سامنے پہنچ کر تم اپنے دنیاوی اغراضات کو لے جاتے ہو، مخلوق کے سامنے پہنچ کر تم اپنی ذاتی ضروریات کو رکھتے ہو. کیا یہ مخلوق تمہیں کوئی چیز دے سکتی ہے؟ فلا یعقلون. عقل نہیں ہے تمہارے پاس. اب یہ سب ان لوگوں نے جب سن لیا تو سننے کے بعد سب حیران ہو گئے. اب جواب ہی نہیں تھا کوئی ان کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں. تو انہوں نے سامنے سے کہا قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم. قالوا حرقوا، کہا کہ پھر اب ان کو سزا دو. وانصروا آلہتکم، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ان سے بدلہ لیا جائے. آپس میں وہ کہنے لگے بادشاہ سے اگر تم چاہتے ہو ان سے بدلہ لیا جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ انہیں سزا ملے، اور اگر تم چاہتے ہو وانصروا آلہتکم، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے معبودوں کی مدد کی جائے، تو پھر حرقوہ وانصروا حرقوہ، انہیں آگ میں جلا دو. اب یہاں یہ واقعہ آگے پیش آیا کہ اللہ کے اس خلیل کے لیے ان لوگوں نے تدبیر اور پلاننگ کی اس طریقے سے کہ انہیں آگ میں جلا کر ان سے جو ہے تو حساب لیا جائے گا، انہیں سزا دی جائے گی اور بدلہ لیا جائے گا، اور یہ ہمارے جو معبود جن کو توڑا ان کی ہم مدد کر رہے ہیں. ان کنتم فاعلین، اگر تم چاہتے ہو ہمارے معبودوں کی مدد کرنا، ان کی نصرت کرنا، ان کو راضی کرنا، تو پھر ان کو آگ میں جلا دو، ان کو آگ میں ڈال کر ہمارے معبودوں کی مدد کرے. تو قرآن آگے کہتا ہے اللہ رب العالمین نے وہاں پر ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی انہوں نے کیسی آگ جلائی، انشاءاللہ پھر بتائیں گے آگے. لیکن اللہ رب العالمین نے جو ابراہیم خلیل اللہ ان کے نسبت جو حج کے ساتھ عمرے کے ساتھ جو جوڑی ہے، اور ان کی ارکان کو جو ان کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے بمثل انہی کے مثل جو کرتا ہے اس کو حج قرار دیا ہے. فرمایا ہے کہ جب بندہ وہاں پہنچتا ہے اللہ سے محبت لگا کر، دل اور لو لگا کر، یہ ایمان کے بغیر بندے کا عمل ہو نہیں سکتا. ایمان باللہ، ایمان وہ عمل ہے جو سب سے پہلے بندے کے لیے شرط ہے. جب ایمان کی چنگاری جل جائیں گی، ایمان جب انسان کا بڑھ جائے گا، پھر انسان کے لیے نماز بھی پڑھنا آسان، روزے بھی رکھنا آسان، اور حج کو پہنچنا بھی آسان. اور جب انسان حج کو پہنچتے ہیں ایسے دیوانے بن کر کہ ان کو ہوش نہیں ہوتا پیچھے کیا چھوڑ کر آئے، انہیں ہوش نہیں ہوتا ساتھ کیا لے کر جا رہے، انہیں ہوش نہیں ہوتا کہ سواری میں سوار ہے یا پانیوں کے اوپر سے ہم جو ہے تو سوار
سوار کر رہے ہیں یا ہواؤں میں ہم سفر کر رہے ہیں یا ہم زمین پر سواری پر سوار ہو کر سفر کر رہے ہیں یا پھر ہم پیدل سفر کر رہے ہیں، انہیں کچھ ہوش نہیں ہوتا، گھر سے نکلتے ہیں دیوانوں کی طرح اپنے آپ کو گھروں سے نکال کر لے جاتے ہیں، اور جب لے جاتے ہیں تو یہ صرف لے جانے والی جو طاقت ہے وہ ایمان ہے، وہ محبت ہے، وہ عشق ہے جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ جو دلوں میں بھر جاتا ہے، جو ایمان جو اللہ کے ساتھ بھر جاتا ہے، وہ لوگ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کے گھر تک پہنچنے کے لیے، محمد رسول اللہ کے شہر تک پہنچنے کے لیے انسان کو پاگل اور دیوانہ بنا دیتی ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ ہم حج کے لیے نکلے، دیکھا کہ میں سواری پر سوار، آگے کچھ لوگ، پیچھے کچھ لوگ، اور کچھ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس سواریاں نہیں تھی۔ وہ سواری کے آگے میں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت چل رہی ہے اور تیز تیز چل رہی ہے، مجھے اس پر رحم آیا، میں آگے گیا، میں نے کہا کہ اماں یہ میرے پاس کچھ رقم ہے، یہ لے لو، آپ اس کو لے کر پھر آگے جب ہم کہیں رکیں گے وہاں پر میرے قریب آنا، میں لوگوں سے مل کر جو ہے تو بہت سارے پیسے جمع کر تمہارے لیے ایک سواری کا انتظام کر دوں گا، یہ پیسے لے لو اور یہ لے کر جو ہے تو وہاں پر میرے پاس آ جاؤ۔ جب وہ پیسے دینے لگ گئے تو وہ بوڑھی جو چڑھ رہی تھی جوش میں، نہ آگے نہ پیچھے نہ دل و دماغ میں کوئی خیال، بس چل رہی ہے، وہ یہ سمجھے کہ یہ اس لیے آگے آگے چل رہی ہے کہ کہیں قافلے سے پیچھے رہ نہ جائے، چھوٹ نہ جائے، اسے ڈر ہے اس بات کا، اس لیے آگے آگے چل رہی ہے۔ لیکن یہ تو ایسی چل رہی تھی جوش میں، اس نے فوراً غصے سے دیکھ لیا اور غصے سے دیکھ کر ان کی طرف مخاطب ہو گئی اور کہا کہ تو کیا دیتا ہے؟ مجھے اپنے جیب سے نکال کر سکے دیتا ہے؟ یوں ہاتھ آگے کیا اور یوں کھینچ لیا اور اس کے سامنے ہاتھ کھول کر کہا لے یہ سونے کے سکے میں تجھے دیتی ہوں، لے لے۔ وہ کہنے لگ گئی پھر تو نے تو اپنے جیب سے نکال کر دیا، میں نے تو تجھے غیب سے نکال کر دے دیے۔ وہ کہتے کہ ہم وہاں پر پہنچنے کے بعد جب ہم نے دیکھا وہی عورت کعبۃ اللہ کو لپٹ کر رو رہی ہے، اور آہوازاری اور فریاد کر رہی ہے اور کہہ رہی الہ العالمین بس اب بس، یہ دنیا دل میں آنا چاہتی ہے لیکن میں نہیں چاہتی کہ یہ دنیا میرے گھر میں آئے، میرے دل کے اندر آئے۔ اے اللہ میں چاہتی ہوں تجھ سے، مجھے دنیا سے کوئی سوال نہیں، دنیا کی کوئی شے مجھے نہیں چاہیے، اے اللہ مجھے تو بس صرف اور صرف تو چاہیے، اے اللہ میری مراد تو، میرا سوال تو، میری حاجت تو، اے اللہ میری منزل تو، اے اللہ میرا مقصد تو کہ تو حاصل ہو جائے۔ اے اللہ پھر سوال کرنے لگ گئی، اے اللہ مجھے جنت میں جانے کا بھی کوئی شوق نہیں ہے، لیکن میں جنت میں صرف اس لیے جانا چاہتی ہوں کہ میرے حبیب نے یہ کہا ہے کہ جنت میں روزانہ تیرا دیدار ہوتا ہے، میں تیرے دیدار کے لیے جنت میں جانا چاہتی ہوں، مجھے جنت کی نعمتوں سے بھی کوئی واسطہ نہیں۔ وہ اللہ والے کہتے کہ میں نے دیکھا تو میرے آنکھ میں آنسو آئے کہ ایسی دیوانگی کے ساتھ یہ عورت ہم سے آگے آئی۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں جب اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو اللہ پھر انہیں کیسے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ ایسے ہی لوگ، ان کا ایمان، ان کے اعمال اور ان کے کیے ہوئے اعمال جو چھوٹے اور بڑے جو راستے میں اور اللہ کے گھر تک پہنچ کر کیے جانے والے اعمال، یہ امت کے لیے ہدایت کے ذریعے بنتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے اور تمہارے لیے جو ہے تو آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ ایسی لوگوں کی دعائیں لینا، ایسے لوگوں کے لیے اکرام کرنا، ایسے حاجیوں کے لیے پہنچانے کے لیے 2 قدم آگے جانا، ان کی زیارت کرنا، ان کی ہمت افزائی کرنا، اور آنے کے بعد پہلی ملاقات ان سے کرنا، ان کی نگاہ ہمارے اوپر گر جائے اس کا انتظار کرنا، نگاہ گرتے ہی بغیر دعا کیے کہ ہماری مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں سے محبتیں رکھو جو حج کو جاتے۔ یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ بس حج کا ایام ہے، نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم ایمان والے ہیں، ایمان کے شعار، ایمان اسلام ہمارا کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم رمضان آیا بس روجوش میں آ جاتے، اور حاجی لوگ جا رہے بھائی اس کے پاس مالتا گیا ہو کیا ہو، اس کو ہر سال جانا چاہیے، ہم تو یوں زبانیں چلاتے، جانا چاہیے، ہر سال جانا چاہیے۔ ہم اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہوتا نہیں اس کی کمائی ایسی، اس کی کمائی ویسی، کیا ضرورت، تم کیوں رب بنے ہوئے ہو، تم کیوں رب بننے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کر دیتے ہو؟ یہ انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک یہ انسان بندہ نہ بنے، یہ انسان برباد ہے ہر قدم پر، ہر حال پر، ہر لمحہ پر، جب یہ رب بنا، یہ رب بنتا ہے۔ آنکھوں کو دیکھ کر، کسی کے چہرے کو دیکھ کر، کسی کے عمل کو دیکھ کر، کسی کی عبادتوں کو دیکھ کر یہ فیصلے دے دیتا ہے، یہ رب بنے ہوئے ہیں۔ ایسی رب ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توڑ دیے تھے۔
لیکن انہیں یہ پتا نہیں ہے موت آئیں گی تو اس کا حساب اس کا ہوگا، اس کا حساب اس کا ہوگا، اس کا ایمان اس سے پوچھا جائے گا، اس کے اعمال اس سے سوال کیا جائے گا، اس کا رہا، تیرا رہا، ایک ایک روپے کا تجھ سے حساب، تیری اولاد کا تجھ سے حساب، آل و اولاد اور اہل و عیال اور مال و متاع کا تجھ سے حساب ہوگا، آنکھ بند ہو جائے گی، تیرے ساتھ کوئی نہیں آئے گا، تیرے اعمال ہوگے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ یہ سب کچھ ہوگا، اس سے پہلے میرے بھائیوں اپنے آپ کو سدھارو، اپنی ایمان کو بڑھاؤ، ایمان کو بڑھاؤ، ایمان کو بڑھانے کی محنتیں کرو، ایمان کو بڑھانے کی تدابیریں کرو، ایمان کو بڑھانے کی پلاننگیں کرو، ایمان کو بڑھانے کے لیے اعمال سے جڑو، ایمان کو بڑھانے کے لیے اللہ کے راہ میں نکلو، ایمان کو بڑھانے کے لیے اپنے بستی میں محنتیں کرو، ایمان کو بڑھانے کے لیے نیک اور متقی اور تقوی اور علماء کی صحبت میں رہو، نمازیوں کے صحبت میں رہو، مسجد میں رہو، قرآن کو سینے سے لگاؤ، دعاؤں کا اہتمام کرو، تقوی کی زندگی گزارو، انشاءاللہ العزیز ہمارا ایمان بھی بنے گا، اور وہ ایمان بنے گا پھر اعمال چھوٹے ہو بڑے ہو اللہ اس میں لذت عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بھی اپنے گھر میں بلائے، اپنے گھر تک پہنچنا اللہ پاک ہمارے لیے بھی اسباب کو جو ہے ہمارے لیے پیدا فرمانے کے فیصلے فرمائے، اور اللہ پاک پورے امت مسلمہ کی جان مال اور عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔